بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام کے فیصلہ کن مارکوں کے متعلق یہ اس سلسلے کی 5ویں سیریز ہے۔ اس سے قبل آپ غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے متعلق سن چکے ہیں۔ اس سیریز کا موضوع صلح حدیبیہ ہے۔ اس فیصلہ کن تاریخی واقعے سے قبل جو سیاسی اور فوجی نوعیت کے واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ہم اہم غزوات کا ذکر کر چکے ہیں۔ ہماری شکست خوردہ نوجوان فوج کی ترقی کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہم فوجی اور سیاسی واقعات کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ یہ ان کے لیے ایک پاکیزہ اور سیراب کن توشہ ہو اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نیکوکار اصحاب کی عظمت سے درس اور عبرت حاصل کریں، جنہوں نے اپنے ایمان و صبر اور حکمت و شجاعت کے باعث قابل فخر کارنامے سر انجام دیے اور ہمارے لیے ارکان اسلام کو مضبوطی کے ساتھ قائم کر دیے۔ بس آج ہم صاف طور پر اسلام کو مشرق میں انڈونیشیا سے لے کر مغرب میں تائیوان تک پھیلا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ قوم کی قربانیوں اور شجاعتوں کے طفیل ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کا تاریخی واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرنے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے پڑوس میں رہنے والے نجدی قبائل کی موجودگی میں جو اسلام کے دشمن اور قریشی کفار کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، نیز خیبر کے یہودیوں کی موجودگی میں جو اس دین جدید سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہے تھے، جس نے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر کو شکست دی تھی، عمرے کی ادائیگی کا پختہ عزم کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام پر تسلط حاصل کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے کا مزہ چکھایا۔ ان تمام خطرات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے اپنے صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے کعبہ کی زیارت کے لیے چل پڑے، جس سے مسلمانوں کو تقریباً 6 سال کے عرصے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ حق بات یہ ہے کہ عمرے کا یہ تاریخی سفر خطرات سے گھرا ہوا تھا۔ ہر چیز سے یہ بات فویدہ تھی کہ قریش تعداد اور تیاری کے لحاظ سے نہایت طاقتور تھے، جو مکہ کے قریب پہنچتے ہی مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دیں گے، اور منافقین کے دلوں میں بزدلی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ خیال کرنے لگے کہ مسلمانوں کا انجام قریش کے ہاتھ میں ہے۔ اسی بات نے مدینہ کے بہت سے منافقین اور بدوؤں کو اس امر پر آمادہ کیا کہ وہ اس سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت اختیار کرنے سے معذرت کر دیں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کو رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ چنندہ لوگ ہیں جن کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے دوام بخشا ہے، اور قرآن کریم جس کی تلاوت قیامت تک کی جائے گی، ان کے متعلق اپنی رضامندی کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفتح آیت 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ ترجمہ: بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ حدیبیہ کے واقعات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کارروائیاں کی ہیں، وہ اپنی ذات میں ایک ہماگیر دستور ہیں، جس سے حکمت و بردباری، دور اندیشی، ضبط نفس، احمقوں کے چیلنج اور بے وقوفوں کے بہکاووں کے مقابلے میں اعصاب پر کنٹرول کرنے اور عدل و انصاف، ایفائے عہد اور برائی سے پاک معارضے کے میدانوں میں بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس صلح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراحل شاقہ سے گزرنے اور ان تمام کٹھن مشکلات پر قابو پانے کے بعد طے کیا، جنہیں خواہ آپ کے اصحاب نے پیدا کیا جو اس صلح کی پختگی کے مخالف تھے، یا آپ کی قوم قریش نے پیدا کیا
جنہوں نے مسلمانوں سے معرکہ آرائی کے لیے اپنی اور اپنے حلیفوں کی تمام افواج کو جمع کر لیا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حالانکہ مسلمان نہ جنگ کے لیے نکلے تھے اور نہ ہی انہیں جنگ میں کوئی دلچسپی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شجاعت، حلم اور صبر سے بیک وقت شریر قریشی تحور پسندوں کے منصوبوں کو پیوند خاک کر دیا اور انہیں جنگ کی بجائے صلح کرنے پر آمادہ کر دیا۔ بس وہ از خود اس تاریخی صلح کے انعقاد کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے خلاف منشا، جنہوں نے سطحی طور پر امور کا اندازہ لگایا تھا، قریش کے ساتھ صلح کا اقدام کیا، تو آپ اس وقت سیاسی دانش کی چوٹی پر قائم تھے اور صحابہ کو حکیم اور رسول کی سی دور اندیشی نصیب نہ ہوئی، اور جلد ہی واقعات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دور اندیشی کو ثابت کر دیا، اور صلح حدیبیہ نے وہ تمام باتیں پوری کر دکھائیں جو آپ اس کے پس منظر میں دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے پوری آزادی اور قوت کے ساتھ دعوت اسلامی کی نشر و اشاعت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو گئی اور بہت سے قبائل کے شیوخ اور قریش کے کافر سرداروں کے دل میں اسلام کے فضائل اور مسلمانوں کے اچھے اخلاق گھر کر گئے، جس کی وجہ سے وہ دین جدید کے متعلق اپنے نظریات کو بدلنے لگے اور اس کے پیروکاروں سے اپنی عداوت میں بھی کمی کرنے لگے۔ نیز صلح حدیبیہ کے اہم فوائد میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے غزوہ خیبر کے منصوبے کو کامیاب بنانے میں بڑا پارٹ ادا کیا اور جزیرہ عرب میں یہود کے خطرے پر آخری کاری ضرب لگا۔ تاریخ اسلام اور اس کی تحقیق ایک دلچسپ موضوع ہے، اور یہ ان اہم معاونین میں سے ہے جن سے ایک مسلمان شجاعت و جامع مردی اور جانثاری و فداکاری کے جذبات میں مدد حاصل کرتا ہے۔ نیز اس کے دل میں استقامت اور خیر کے داعیے انگڑائیاں لینے لگتے ہیں، کیونکہ اس تاریخ کی تہوں میں نافع تعمیرات کے لیے مواعظ، عبر اور درس ملتے ہیں، جنہیں اس امت کے بہترین لوگوں نے اپنے بہترین اعمال سے زمانے کی پیشانی پر کندہ کیا اور نور کے حروف سے لکھا ہے۔ ان اعمال کو انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات سے حاصل کیا ہے، جو انہیں نسیان کے زاویوں اور تمام اقوام کے پیچھے سے کھینچ کر آگے لے آیا ہے، تاکہ انہیں دنیا کی قیادت کے سٹیج پر بٹھائے، تاکہ وہ اقوام کے اساتذہ اور لیڈر بنے۔ یہ دین عرب قوموں کے لیے کس قدر مفید اور نافع ہے، جو اپنی پیشانی سے اس آر کو مٹانے کے لیے فیصلہ کن مارکے سے دوچار ہے، جسے اسلامی تعلیمات سے انحراف نے اس کے ماتھے پر لتھیڑ دیا ہے۔ کاش وہ کرائے کے ایجنٹ جو عرب قوم کی صفوں میں گھس کر اس کی فکری اور اعلامی قیادت کے حساس مقامات پر چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، عرب نوجوانوں کو خاص طور پر ملحد عجمی کافروں مثلاً کارل مارکس، ماؤ زیتونگ، گیوارا، کاسترو، ہو چی منہ جیسے دشمنان اسلام کی بجائے خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، ابو عبیدہ بن جراح، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، صلاح الدین ایوبی اور محمد فاتح جیسے اسلامی سقوطوں کی تاریخ کے جاننے کی طرف توجہ دلاتے۔ امت اسلامیہ اور عرب بالذات اس وقت تک اپنی برباد شدہ عظمت و وحدت کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ اپنے شاندار اور روشن ماضی کی طرف نہ پلٹیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے دین اور ہدایت کی اتباع کر کے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا نہ کریں۔ آپ مخلصانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں ان کوششوں کا ثمرہ عطا فرمائے جو ہم تاریخ اسلامی کے روشن اور شاندار صفحات کے پیش کرنے کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اور جن تاریخ دانوں نے ان حروف کو رقم کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں اور تیرے حضور عاجزی کرتے ہیں کہ تو امت محمدیہ کو اپنی صراط مستقیم کی طرف لوٹا دے، اور اس کوشش کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کو اس کے لیے روشن بنا دے، تاکہ اس کی برباد شدہ عظمت اور قوت واپس آ جائے اور وہ انسانیت کو خیر و محبت، رواداری اور سلامتی کے راستوں پر نئے سرے سے چلا دے، کیونکہ مولا تجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔
صلح حدیبیہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ اس کے نہایت دوررس اور مفید اثرات مسلمانوں پر ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو فتح مبین اور نصر عزیز کا نام دیا گیا ہے۔ تمام مسلمان مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ صلح حدیبیہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور فہم و فراست کا ایک شاہکار واقعہ ہے۔ مشہور مورخ اور فاضل ڈاکٹر حمید اللہ نے صلح حدیبیہ کو عہد نبویہ کی سیاست خارجیہ کا شاہکار کہا ہے۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے 10-12 میل کے فاصلے پر واقع پہاڑی دروں کا ایک دشوار گزار مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ سے عمرہ کرنے کی نیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکے کو روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر فروکش ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا، اس کے بعد قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک باضابطہ تحریری معاہدہ وجود میں آیا۔ اسی بنا پر اس معاہدے کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے۔ مکہ میں تبلیغ و اشاعت اسلام کے 13 پرمصائب برسوں کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی اور آئندہ کے لیے مدینہ کو ہی اپنا مستقر بنایا، تو اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ مدینہ چاروں طرف سے طاقتور حریف آبادیوں میں گھرا ہوا ہے، جس کی بنا پر متوقع خطرات کی پیش بندی کرنا بہت ضروری تھا۔ اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل کا دورہ فرمایا اور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہونے کے ابتدائی چند مہینوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل بنی ضمرہ اور مدلج سے حلیفانہ تعلقات قائم کیے۔ اصل خطرات قریش مکہ سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بنی قینقاع اور قبیلہ بنی نضیر کے یہودی بھی مدینے کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے۔ ان قبائل نے مضافات مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد مدینے کے شمال میں خیبر کی یہودی بستیوں میں پناہ لی تھی اور مسلمانوں کے خلاف اپنی روایتی ریشہ دوانیوں اور سازشوں میں مصروف ہو گئے تھے، اور قریش اور غطفان قبائل کو مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما کرانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے تھے۔ ادھر مسلمانوں نے شام اور عراق جانے والے قریش کے تاجرانہ قافلوں کی ناکہ بندی کر کے قریش مکہ پر معاشی دباؤ تو ڈالا ہوا تھا، لیکن قریش مکہ کی فوجی قوت برقرار۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاروں طرف سے ہی اپنے شدید مخالفوں اور دشمنوں کا سامنا تھا، اور یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس وقت عسکری لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بیک وقت خیبر کے طاقتور یہودیوں اور ان کے حلیف قبائل اور دوسری طرف قریش مکہ کی کسی فوجی کارروائی کو برداشت کرنے یا ان تمام مخالف قوتوں کے خلاف بیک وقت محاذ آرا ہونے کی قوت مفقود تھی۔ ان حالات میں دور اندیشی اور سیاسی تدبر کا تقاضا یہ تھا کہ قریش مکہ یا خیبر کے یہود ان کے حلیفوں میں سے کسی ایک قوت کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا جائے، اور یہ معاہدہ اس نوعیت کا ہو کہ معاہدے کا شریک فریق کسی دوسرے دشمن کے حملے یا ان کے خلاف مسلمانوں کی کارروائی کے دوران غیر جانبدار رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت و تدبر نے صلح کے لیے قریش مکہ کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے عازم مکہ ہوتے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر فروکش ہوتے۔ اسی مقام سے حرم کی حدود بھی شروع ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفارت کے فرائض سونپے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں حراست میں لے لیے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر پھیل جاتی ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو ایک شدید کشمکش اور بحران سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اعلان جنگ کی صورت میں ان عظیم تر مقاصد کو نقصان پہنچ جانے کا احتمال ہے جن کو ایک پیغمبر کی دور اندیش نگاہ دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف خون عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مسئلہ بھی اہم تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون عثمان کے قصاص کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لیتے۔ تاریخ میں یہ واقعہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ جب وہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو دراصل خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال جلد ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اطلاع کی تردید ہو جاتی ہے۔
صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا، اس کی شرائط بادی النظر میں قریش مکہ کے حق میں نظر آتے تھے۔ چنانچہ اس سبب سے بعض صحابہ کرام نے اختلاف بھی کیا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنا آخری فیصلہ سنا دیا تو تمام صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سخت، ناسازگار اور دشوار ترین زمانے میں حدیبیہ کے معاہدے کو قریش کی جانب سے تسلیم کر لینے کے باعث انہیں ایک طاقتور دشمن کی جانب سے لاحق خطرات سے فوری طور پر نجات مل گئی، اور انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد کے آنے والے 3 برسوں کے اندر اسلامی مملکت کو بہت وسیع اور مستحکم و منظم کر دیا۔ اسی اہم اور تاریخ ساز واقعے کا جائزہ صلح حدیبیہ ہماری اس سیریز صلح حدیبیہ میں شرح و بسط کے ساتھ کیا گیا ہے، جو اس وقت سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ غزوہ بنی قریظہ اور صلح حدیبیہ کے درمیان ہونے والے سیاسی اور عسکری واقعات کا مختصر بیان۔ بت پرست عربوں کا کوئی ایسا قبیلہ نہ تھا جس نے ظہور اسلام کے وقت اس سے دشمنی نہ کی ہو، اور جب مدینہ میں اس دین کو طاقتور مومن مددگار مل گئے جو اپنے اہل و عیال سے بھی بڑھ کر اس دین کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے تھے، تو بت پرستی پر قائم رہنے والے عربوں کی عداوت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ بت پرست عرب ہمیشہ اسلام پر گردش روزگار کے منتظر رہا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر مدینہ میں جو اسلام کا جدید پایہ تخت تھا، مسلمانوں پر غارت گری کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اعراب اور احزاب۔ جب مسلمانوں اور اعراب نجد اور قبائل حجاز اور یہود کے درمیان ہجرت کے 5ویں سال کے آخر میں احزاب کی جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس وقت مسلمان جانبازوں کی تعداد 1000 سے زیادہ نہ تھی، اور ان کے دشمن جانبازوں کی تعداد 11000 سے کم نہ تھی۔ بت پرست اعراب اپنے احساسات اور جذبات اور قلوب سمیت بغیر کسی استثناء کے اپنے بت پرست بھائیوں کے ساتھ تھے جو قبائل حجاز و نجد اور ان کے یہودی حلیفوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اس بات کے متمنی تھے کہ انہیں اسلام کی چھوٹی سی فوج پر قلع قمع کر دینے والی فتح حاصل ہو، بلکہ انہیں اس فتح کے حاصل ہونے میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی شک نہ تھا، کیونکہ ہر مادی چیز اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ بت پرست احزاب اور ان کی پارٹیاں بنانے والے یہود ہی اس معرکے میں فتح مند ہوں گے۔ لیکن اس امر کا ظہور بت پرست اعراب کی توقعات اور تمناؤں کے خلاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے منصوبہ جنگ کو بری طرح ناکام کر دیا۔ احزاب کے جرار لشکر شکست کھا گئے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے میں ناکام ہونے کے بعد بڑی ذلت اور عار کے ساتھ نجد اور مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے، اور مسلمانوں کو وہ فتح عظیم حاصل ہوئی کہ انہیں اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے تناسب سے عہد نبوت میں بھی کبھی ایسی فتح حاصل نہ ہوئی تھی، اور یہود اپنے برے اعمال کی پاداش میں پھنس گئے۔ ان میں سے بنی قریظہ کے 800 غداروں کو قتل کر دیا گیا، جن کا سردار احزاب کو مرتب کرنے والا اور فتنہ و شر کا بانی حیی بن اخطب نظری تھا۔ وہ خیبر کی طرف ڈر کر بھاگ گیا، اور سلام بن ابی الحقیق جو غداری اور سرداری میں اس کا ساتھی تھا، اسے انصار کے 5 فدائیوں نے اس کے قلعے کی چوٹی پر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے قتل کر دیا۔ اس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ اس سے جزیرہ عرب میں طاقت کا توازن بڑی حد تک اسلام کے حق میں ہو گیا، اور اس صورتحال نے مکمل طور پر جزیرہ عربیہ کی قیادت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں دے دیا۔ یہ وہ بات ہے جس کا تخیل بھی بت پرست اور کافر احزاب کے ذہن میں نہ آ سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس ایسی زبردست فوج تھی جو 11000 جوانوں پر مشتمل تھی، جو اس مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھی جس کی دفاعی فوج 1000 جانبازوں سے زیادہ نہ تھی۔ ماضی سے جو سبق حاصل ہوئے اور جنہیں مسلمانوں نے بت پرست اعراب اور یہود کے تمام احزاب کفر کے ساتھ 4 سالہ تجربے سے یاد رکھا، انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ عسکری کارروائی خصوصاً اعراب اور یہود کے خلاف ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو علاقے کے امن اور سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے، نیز دعوت توحید کے لیے ماحول کو سازگار بنا سکتا ہے، تاکہ مطلوبہ آزادی کے ساتھ توحید قدر مطلوب کے مطابق قلوب و عقول میں راہ پا سکے۔ اس لیے جیسا کہ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا
کہ یہود اور نجد و حجاز کے اعراب کے خلاف عسکری سرگرمیوں کو دگنا کر دیا جائے